بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایگریکلچر گرو۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈیری فارمنگ کرنے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس جو ہالسن فریزین یا جرسی جو امپورٹڈ گائے ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، اور ان میں یہ اکثر بیماری پائی جاتی ہے جسے ہم ہیٹ سٹروک کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا میڈیکل میں جو نیم ہے وہ ہائپر تھرمیا نام ہے، اور اس کو عام طور پر سٹریس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کو عام الفاظ میں اگر میں بولوں تو وہ کہتے ہیں جی گرمی لگ جانا، یا تپش کی وجہ سے تیز بخار ہو جانا، یا ٹمپریچر کا بڑھ جانا جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ رفتار کے ساتھ دھڑکنا۔ عام طور پر جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 102 سے لے کے 106 تک ہوتا ہے، لیکن ہیٹ سٹروک جو بیماری ہے اس کے اندر عام طور پر جو گائے ہوتی ہے اس کے جسم کا ٹمپریچر 106 سے 110 تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس جانور کو دل کا دورہ پڑنے کا مسئلہ، یا وینز کا پھٹ جانے کا مسئلہ، یا کسی ایک سائیڈ کے اوپر فالج آ جانے کا بھی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، اور اس کنڈیشن کے اندر جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہائپر تھرمیا جو بیماری ہے، ہیٹ سٹروک یہ جو بیماری ہے، یہ ایک خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ اس لیے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر کسی دوست کسان بھائی کی کوئی گائے ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، تو ہم اس کا مشاورت کے ساتھ اس کا علاج کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ درپیش کیوں آتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہائپر تھرمیا یا ہیٹ سٹروک کا مسئلہ گائے کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے شدید گرمی کی وجہ سے ٹمپریچر کا بڑھ جانا، یعنی کہ اکثر یہ مسئلہ جو ہے وہ شدید گرمی کے دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ جانور کو دھوپ میں باندھ دیا گیا ہو یا سایہ دار جگہ کے اوپر باندھا گیا ہو، اور جب دوپہر کے بعد جو سایہ ہے اس کی جگہ چینج ہو جاتی ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جانوروں کو دھوپ آ جاتی ہے، اور اگر بر وقت زیادہ گرمی کی شدت کے دنوں میں ہم اس کو ٹائم پر چھاؤں میں نہ کریں تب بھی ہائپر تھرمیا کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر ہم نے اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں وہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہے، وہاں پر ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ اکثر ڈیریاں یا اکثر چھوٹے جو ڈیرے ہوتے ہیں ان کی چار دیواری اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہاں پر ہوا کا گزر عام طور پر بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جس جگہ کے اوپر ہوا کا گزر کم ہو وہاں پر دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے بیمار ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اپنے ڈیری فارم کو ہوادار بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں جو تیسری وجہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے جانور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پانی کی جو کمی ہے گرمیوں کے دنوں میں اگر انہیں ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ہائپر تھرمیا یا ہیٹ سٹروک کا ایشو بن سکتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جانوروں کو تازہ پانی 5 سے 6 دفعہ پلانا چاہیے، اور جن ڈیری فارموں کے اندر جو پانی ہے وہ کھلا اور صاف مہیا ہوتا ہے وہاں پر یہ مسئلہ کم ہوتا ہے۔ جن جانوروں کو باندھا جاتا ہے ان کو ڈیفینیٹلی کھول کے پانی پلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں اگر گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہو تو پانی پلانا اگر آپ بھول جائیں یا کسی وجہ سے پانی مہیا نہ ہو تب بھی یہ مسئلہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو جانور ہے وہ ہائپر تھرمیا یا ہیٹ سٹروک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے؟ اس کے لیے
سب سے پہلی چیز دیکھنے والی ہے کہ جب یہ بیماری کسی جانور کے اندر آتی ہے تو وہ سانس جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے لیتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ سانس جب لیتا ہے تو جب اس کے ٹمپریچر 107-8 تک پہنچ جاتا ہے تو وہ مجبوراً سانس لینے کے لیے منہ کو کھول لیتا ہے اور زبان کو باہر لٹکا دیتا ہے, اور یہ اس کی شدت اتنی بڑھتی جاتی ہے اگر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے, اور اس کنڈیشن کے اندر وہ اپنے جو کان ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے جانور, گائے ہے یا بل ہے جو بھی ہے, اور اس کی جو آنکھوں کے اندر سرخی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس کنڈیشن کے اندر سمجھ لیں کہ جانور بہت مشکل سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اس کنڈیشن کے اندر فی الفور جیسے ہی ہمیں پتہ چلے ہمیں اس جانور کو نہلا دینا چاہیے, کیونکہ اس کنڈیشن میں بڑی جلدی جانور کی موت بھی ہو سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جی ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. علاج کرنے کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جانور کو جس کو ہیٹ سٹروک ہو گئی ہے یا ہائپر تھرمیا ہو گیا ہے, گرمی لگ گئی ہے, لو لگ گئی ہے, ہمیں اس جانور کو دن کے اندر کم از کم گرمیوں میں 4 دفعہ نہلانا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس جانور کو ہم پانی ٹھنڈا پلائیں. ایک چیز. دوسرا, ہمیں اس جانور کو سایہ دار جگہ کے اندر رکھنا چاہیے, اور کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس جگہ کے اوپر ہم اسے باندھ رہے ہیں ایک تو وہاں پر ہوا کا گزر اچھا ہونا چاہیے, اور دوسرا اگر ہوا کا گزر نہیں ہے تو اگر پاسیبل ہو تو ہمیں وہاں پر پنکھے ایڈجسٹ کرنے چاہیے اسپیشل اس جانور کے لیے. اس جانور کو اگر ہم ایسی کنڈیشن میں جہاں پر اس کی حالت بہت نازک ہو چکی ہو, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے سر کے اوپر 20-30 منٹ تک پانی ڈالتے رہیں تاکہ اس کے جسم کا ٹمپریچر جلدی سے جلدی مینٹین ہو سکے, اور کوشش کریں کہ پھر اس کو ٹھنڈا جو تازہ پانی ہے وہ پلائیں تاکہ ہم اس کے جسم کے ٹمپریچر کو بھی مینٹین کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کا میڈیکل علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈیکسوسلائن ایک انجیکشن ہے جس کے اندر 0.9 سوڈیم کلورائڈ ہے, اور 5% جو ہے وہ اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے جو جانور کے سانس کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وٹامن جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے جتنے پاسبل ہوں, کیونکہ وٹامن جانور کو طاقت دیتے ہیں, اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. اور اگر ہمیں یہ نہ بھی ملیں تو ہمیں نیرو بیان جو انجیکشن ہوتا ہے یہ بھی طاقت کا ہوتا ہے, ہمیں جانور کو یہ لگانے بھی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں جانور کو جو بخار ہے اس کو کم کرنے کے لیے لیکسن سر فہرست ہے, ٹاپ ہے, اسپیشل بخار کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا میکسی ویٹ یہ بھی بخار کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور لاسٹ ون پہ پھر اب ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ کیئرز, ہم کس طرح سے کیئر کر کے بھی اپنے جانور کو بچا سکتے ہیں. کیئر جیسے کہ پہلے بات کیا کہ ہمیں اس جانور کو جس جانور کو یہ بیماری ہیٹ سٹروک یا ہائپر تھرمیا لاحق ہے, ہمیں اس جانور کو سایہ دار جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے. ہمیں اس جانور کو دن کے اندر کم از کم 4 دفعہ نہلانا چاہیے ٹھنڈے پانی کے ساتھ, اور اس جانور کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ پنکھے کی ہوا بھی اگر میسر ہو تو ہمیں وہ دینی چاہیے. اور اس جانور کو ہرگز بھی دھوپ کے اندر جب زیادہ گرمی ہو تو ہمیں اس کو دھوپ کے اندر چارہ نہیں ڈالنا چاہیے, بلکہ چھاؤں کے اندر ہمیں اس کو چارہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے وہ دودھ بھی کم کر دیتا ہے بیماری کی وجہ سے. اور اس جانور کے پاس جو پانی ہے وہ آل ٹائم اویلیبل ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اپنے جانوروں کو کیئر کر کے ان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ
ہر میرے نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ناصر وڑیچ، اللہ حافظ۔